نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے یہ بڑی جامع اور سبق آموز ہے، اور خاص طور پر آج کل کے گئے گزرے معاشرے میں اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ابن آدم پر بدکاری میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، اب یہ ہر صورت اس حصے کو پا لے گا جو حصہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس میں لازمی ملوث ہوگا۔ پھر آپ نے جسم کے 7 اعضاء کے نام لے کر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اس کے معاون ثابت ہوں گے۔ فرمایا، العینان زناہما النظر، یہ جو آنکھیں ہیں ان کی بدکاری، ان کا زنا دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، یہ جو کان ہیں ان کا زنا سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور یہ جو زبان ہے اس کا زنا گفتگو کرنا، بولنا ہے۔ والید زناہا البطش، یہ جو ہاتھ ہیں ان کا زنا پکڑنا ہے۔ والرجلان تزنیان، یہ جو پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، ان کا زنا چلنا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنی، اب دل ان کاموں کو بدکاری پہ ابھارتا ہے۔ دل آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے، یہ تمہارے ذمے جو گناہ لکھا گیا ہے اسے انجام دو۔ پھر آپ نے فرمایا، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، پھر آدمی کی شرمگاہ دل کی اس بات کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ بڑی معنی خیز یہ روایت ہے۔ اگر آج کل کا ہم معاشرہ دیکھیں تو شاید اس معاشرے میں برائی سے بچنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ یہ جن اعضاء کا ذکر ہوا ہے، آئیے دیکھیں کہ کیا ہم کہیں ان کے ذریعے سے بدکاری میں ملوث تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ اور آج کل کتنے لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کانوں کا گناہ سننا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ پھر فرمایا کہ زبان کا گناہ گفتگو کرنا ہے، ہاتھ کا گناہ پکڑنا ہے، پاؤں کا گناہ چل کر گناہ کی طرف جانا ہے،
اور فرمایا کہ دل وہ تو پہلے ہی شیطان اس پر حملہ کر چکا ہوتا ہے۔ دل جب انسان کا گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے پھر وہ باقی اعضاء کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ دل کی طرف سے آنکھوں کو پیغام آتا ہے کہ فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، اس کو دیکھو۔ اب یہ دل کی بات مان کر یہ آنکھوں کے ذریعے گناہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا اور دیگر اعضاء کا گناہ یہ دل اس طرف مائل کرتا ہے کہ تجھے اگر اب موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، ایک موبائل کو لے لیں، اس میں ہمارے جسم کے کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو موبائل کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا گناہ، ہمارے کانوں کا گناہ، اور اسی طرح فون پہ جب گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، وہ گناہ الگ ہے۔ بات سننے کا گناہ بھی الگ ہے۔ ہم اس موبائل پہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی کسی عورت کی آواز آ جائے وہ بھی ہم سنتے ہیں، اور عورت کی آواز سے کنارہ کشی کرنا تو دور کی بات ہے، آج کل تو ناچ گانا عام ہے جو اس موبائل کے ذریعے نوجوان نسل تک بڑی آسانی سے پہنچا دیا گیا ہے۔ اب خاص طور پر نوجوان نسل کا ان گناہوں سے بچنا یہ تو ناممکن نظر آتا ہے۔ شیطان نے اس گناہ کو اس طرح شامل کر دیا ہے جیسے ہمارے جسم میں خون چلتا ہے، ہمارے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، یہ طرح طرح کے گناہ بھی اسی طرح گردش کرتے ہیں۔ شاید ایسا کوئی بندہ جسے اللہ نے ان گناہوں سے محفوظ رکھا ہو، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء گنوائے ہیں، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے جسم کا کوئی حصہ، ہمارے جسم کا کوئی عضو ان گناہوں میں ملوث تو نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آخر میں شرمگاہ آدمی کی بات کی تصدیق کر دیتی ہے۔ دو باتیں ہیں کہ یا تو انسان گناہ سے بچ جائے، یا ہے کہ وہ گناہ کر گزرے۔ جب گناہ کر گزرے گا پھر تو اس کا حساب قیامت والے دن اسے دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔